یہ دنیا کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کس پیر نے ان کی یہ تربیت کی ہے؟ کس مرشد نے کی ہے؟ کس باپ نے کی ہے؟ کس ماں نے ان کی یہ تربیت کی ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کی ماؤں کے نام لے لے کر، بیٹیوں کے بہنوں کے نام لے لے کر بکواس کر رہے ہیں، کیوں؟ اور کہتے ہیں ہم نے ختم نبوت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، ہم نبی پاک کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ جزوی بات ہے، ہمیں یہ تو پوچھنے دیں کہ یہ اپنے علماء کی باتیں چھوڑ کے، جو علماء ہمارے جنہوں نے ختم نبوت کا کام کیا، مرزا قادیانی کو مرزا صاحب لکھا، مرزا ناصر کی تقریر کو کوڈ اینڈ کوڈ لکھ کر آپ کو دیا اسمبلی میں، اگر غیرت مند ہو جاؤ جا کے اس کو تبدیل کرواؤ، جاؤ گولڈے جا کے سب لفظ صاحب کٹواؤ ان کی کتابوں سے، ورنہ تم ڈھونگی ہو، ورنہ تم ڈرامے باز ہو اور ہیرا پھیری کر رہے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم نبی کی محبت میں فیصل بھائی تمہیں نبی کی محبت، یہ مفتی صاحب نیچے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں۔ اٹھا لیں آپ شیشے کو اٹھا لیں، لیکن پہلے یہ مضمون میں 1 منٹ مکمل ہونے دیں۔ مجھے نیچے اتار دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مفتی صاحب کو اوپر لیں۔ چلے خیر کوئی نہیں، یہ جنید چلا جائے گا، بیٹھے رہے۔ میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں میں یا جنید بھائی آپ بیٹھیں۔ ایک جز چھوٹا سا بھی نہیں پایا جاتا، تم دشمن رسول ہو، لوگوں کو بدکا رہے ہو دین سے، اور وہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا کیا میں نام لوں؟ کل مجھے کہہ کے گیا تنویر صاحب کہ نہ اس کا نام لینا، وہ کہتا بات بدل دی اس نے امر نذیر اس لڑکے کی، وہ لڑکا یہاں پہ کہہ کے گیا ہے ملیشیا میں ہوتا ہے، چاہتا ہے ان گندوں کی گالیاں سن کے میں مرزائی ہونے لگا تھا کہ اگر یہ مسلمان ہے، اگر یہ اسلام ہے تو لعنت ہے میرے دین پر اور میرے پر، میں نہیں اس کو رکھنا چاہتا، مجھے نہیں پتا نہ بنائیے تے گل نہیں جی بن دی تے اے بن رہی ہے جی نہا سلام کہہ دے تو دیکھ لیے، یہ دیکھیے، یہ قانونی اور شرعی ثبوت مسلمان اہل اللہ نہیں کہہ سکتا، کہے گا تو اس پر فسق اور فجور کا فتویٰ لگے گا۔ مرزا قادیانی مسلمانوں کو جو بھی چاہے کہہ سکتے ہیں ان کی بلڈ پر۔ سر یہ کیا ذہن سازی ہے؟ اب عشق رسول اور عاشق رسول پر بات آ گئی۔ جی مفتی صاحب آگے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ یہ عامر اوان بھائی، فیصل بھائی وغیرہ کو تو میں جانتا ہوں، یہ براڈ کن کی ہے؟ کون ہے یہ بھائی؟ الحمدللہ سارے اکٹھے ہیں مفتی صاحب، اہل سنت والجماعت والوں کی ہے۔ نہیں یہ یسو مسلم یہ آپ بول رہے ہیں؟ جی 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 کوئی اچھا ابابیل بات کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا۔ جب یہ دوست ہیں، یہ عیسائیوں کے خلاف کام کرتے تھے، لیکن یہ سن کے جو بچوں کی غلط ذہن سازی فیصلہ کیا۔ یہ حجت اللہ، یہ کون ہے حجت اللہ کی آئی ڈی؟ یہ ابابیل ہے مفتی صاحب، حجت اللہ ابابیل ہے۔ مفتی مبشر صاحب السلام علیکم۔ نہیں آوازیں ملتی جلتی ہیں۔ یہ یسوع مسیح جو ہے جس کی یہ براڈ ہوسٹ ہیں جو، یہ کون ہے؟ میں عثمان ہوں مفتی مبشر یہ عثمان صاحب۔ بھائی ہے۔ ایک سال پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، وہ میں ایک دن آیا تھا، پھر وہ علامہ سچ والا بھی آیا تھا، علامہ خاکسار ہے کیا ہے وہ، امیکول، وہ ایک سال پہلے میں اٹلی میں تھا، آپ سے بات ہوئی تھی شروع میں۔ آپ کرسچن ہیں؟ نہیں میں تو مسلم ہوں۔ پھر میں نے آپ سے پھر بائبل کے بارے میں ان کا جو ہسٹری ہے وہ بتایا، پھر آپ نے اپریشیٹ کیا، پھر وہ امیکول آ گیا، علامہ آ گیا، اس نے کہا یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، اس وجہ سے اچھا وہ ٹھیک، وہی بس۔ اچھا یہ حجت اللہ والے ابابیل بھائی ہیں؟ ہاں بالکل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ بالکل۔ یہ جنید جنید یہ اپنے والے جنید ہیں؟ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب ہم سب ایک ہی ہے، عثمان ابابیل ہم لوگ ایک ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کوئی اور جنید ہیں؟ ویسے وہ ہمارے ایک جنید بھائی، ہماری وہ پرانی ایک ٹیم تھی۔ ٹھیک یہ وہی ہے حضور اللہ شاہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی کیا موضوع چل رہا ہے جی؟ چل رہا ہے فیصل بھائی تو بات کرنے دے، وہ عاشق رسول والی گفتگو مفتی صاحب سے ان پر وہ کرے ساری۔
اچھا عاشق رسول کے متعلق تھوڑا سا کر دوں کہ یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ علماء کرام نے وہ کوئی عاشق کا لفظ بولنے پر منع کیا ہے. تو میں تو یقین جانو تلاش کر رہا ہوں، 2-3 دن ہی ہو گئے ہیں مجھے کوئی ابھی تک کوئی اس کے منع کی کوئی دلیل ملی نہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث وہابیہ مکتب فکر کی کتب کے اندر بھی اس کی دلیل نہیں مجھے ملی. پتہ نہیں انہوں نے آسکانی صاحب نے کہاں سے کہہ دیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اچھا یہاں پر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ یہ لفظ اللہ کے لیے بولنا کہ اللہ عاشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ضرور علماء کرام نے حرام کا ہے اور محال قطعی کا ہے کہ یہ محال قطعی ہے. فتاوی رضویہ شریف جلد 21 ہے اور صفحہ 114 سے لے کے 116 تک آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ سوال ہوا تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے کہ اللہ تعالیٰ کو عاشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معشوق کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو آپ نے جواب میں لکھا کہ ناجائز ہے، کیونکہ عشق کا معنی اللہ عز و جل کے حق میں محال قطعی ہے، اور ایسا لفظ بے ورود ثبوت شرعی حضرت عزت کی شان میں بولنا ممنوع قطعی رد المختار میں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی لفظ سے صرف محال معنی کا وہم بھی ممانت کے لیے کافی ہے. پھر آگے علامہ یوسف جو شافعی ہیں ان کا انہوں نے ایک قول لکھا ہے کہ جو انہوں نے حنفی علماء سے نقل فرماتے ہوئے لکھا تھا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے عشق رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے عشق رکھتا ہے تو وہ بدعتی ہے. لہٰذا صحیح عبارت یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت فرماتا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. المائدہ آیت نمبر 54. اسی طرح امام ابن حجر مکی نے اعلام میں نقل فرما کر اسے مقرر رکھا. تو یہ اللہ حضرت فاضل بریلوی کا تھوڑا سا میں نے عرض کیا ہے. تو یہ عشق کا لفظ اللہ پاک کے لیے ممنوع ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم ضرور بول سکتے ہیں. عشق کے لغوی معنی تو میں نے ایک دن پہلے بھی بتائے تھے کہ یعنی شدت کے ساتھ محبت کرنا، کسی شے کے ساتھ دلی وابستگی ہونا، چمٹ جانا. یہ المعجم الوسیط کے اندر یہ تراجم لکھے ہوئے ہیں، اور مصباح المنیر کے اندر محبت میں افراط کو عشق کہتے ہیں، یعنی تجاوز کر جانا. المنجد کے اندر اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے بہت زیادہ محبت کرنا، محبت میں حد سے بڑھ جانا. تو چمٹنا، تو یہ سارے معنیوں کے اندر آتا ہے. تو بہرحال جی اللہ پاک کے لیے تو اس کو ممنوع علماء کرام نے ضرور کہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شدت محبت تو حضور کے لیے ہے، اور حد سے بڑھ جانے والی محبت حضور کے لیے ہی ہے، تو ضرور کہہ سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے سارے علماء کرام، ہمارے بابے بزرگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے آئے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں. تو آج یہ اسکانی صاحب اگر اس طرح کا کوئی رائے دے رہے ہیں تو وہ ضرور اس کے ذمہ دار ہیں. بھائی ان سے پوچھا جائے
کہ کیوں آپ نے یہ ایک نیا فساد بپا کر دیا ہے، وہ ایسے ایک خلجان سا بن گیا ہے۔ تو ہمارے دوست جو ہے نا وہ بس یہی ایک موضوع کے اوپر گفتگو کیے جا رہے ہیں، تو ایک دفعہ ہی بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ کوئی کر لیا جائے، نہ کہ مطلب سارا وقت بس ایک شخص کے اوپر اور ایک موضوع کے اوپر ہی ہم وہ وقت اپنا صرف کر دیں۔ تو یہ میں غیر مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے، اور ہٹ گئے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہٹ گئے ہیں نا، کوئی اور کام میں دیکھ ہی نہیں رہا۔ اتنے قیمتی ہمارا اثاثہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے فیصل بیٹھے ہیں، اتنا قیمتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے۔ اب اس بیچارے کو کوئی اور کام نہیں، صرف یہ ایک موضوع ہے۔ اب جس براڈ پہ بھی یہی موضوع، تو بھائی یہ خود بھی ایسے معاملات سے نکلیں اور اپنے دوستوں کو بھی ایسے معاملات سے نکالیں اور موضوع کی طرف واپس پلٹ کے آ جائیں۔ تو آسکانی صاحب کوئی ہمارے لیے کوئی بڑی کوئی نہیں کہ ہم ان کو لے کے بس بیٹھے رہیں، یہاں تو کوئی بڑی مطلب کوئی وہ تمن خان کوئی چیز ہوتی، کوئی بڑا کوئی ایک ہوتا کہ جن کے پیچھے پوری کمیونٹی کھڑی ہوتی، پورا ٹک ٹاک ہی ان کے اوپر انحصار کر رہا ہے۔ وہ بھائی وہ ایک فرد ہے، ان کو جانتا جونتا ہے کوئی نہیں، ایسے ہی تو بس ایک چلو مان لیتے ہیں کہ ایک غلطی ہو گئی ہے، تو اب اس کو لے کر کے ہم اپنا ایک قیمتی اثاثہ اور جو وقت ہے اور یہ پوری قیمتی براڈیں ہیں وہ ایک شخص کے اوپر اور ایک موضوع کے اوپر ہی لگا دیں، یہ غیر مناسب ہے۔ اب دیکھیں نا، میں نے بھی کلام کیا ہے تو بس اتنا کافی ہے، ہم نے اپنی بات کر دی ہے، اور اس کی ابھی ریکارڈنگ چل رہی ہے اور اس کو نیٹ کے اوپر چڑھا دیں گے، بس بات ہو گئی ہے نا۔ تو بس انہوں نے اپنی کر دی، ہم نے اپنی کری، بس بات ختم جی، کلوز۔ اب آ جاؤ جی مرزا قادیانی کی اور مرزا جونیئر جیل کی منجی ٹھوکتے ہیں جی فیصل۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے زبردست سمجھا دیا مفتی صاحب۔ عشق رسول کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس۔ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جی جی پیز بھائی بات کریں۔ اچھا مفتی صاحب، عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ حد سے زیادہ محبت کرنا عشق کرنا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود میں، ایسی قوم کو اگر تم دین کا کام چھوڑو گے، پیٹ پھیرو گے، گھماؤ گے، منہ کو جو ہے نا موڑو گے، میں ایسی قوم کو لے آؤں گا جو میں اس سے محبت کروں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ کیا ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ان چیزوں سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو انکار کرتا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق نہیں کرنا، تو ہم نے اللہ تو عشق چلو ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے، تو اور کون سی ذات ہے جی؟ وہ حضور ہی ہیں۔ یہ وہ ہے نا کہ دیکھیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ صرف حسن یوسف تھا، ادھر میرے آقا کا صرف نام ہے، اور وہاں پہ عورتیں تھیں، یہاں پہ مرد ہیں، اور وہاں پہ انگلیاں کاٹیں، اور یہاں پہ گردنیں کٹوا رہے ہیں، اور یہی تو وہ عشق ہے، یہی وہ عشق کی جو صفت ہے جس کی وجہ سے گردنیں کٹ رہی ہیں حضور کے نام کے اوپر۔ تو یہ یعنی محبت کے آخری جذبات، محبت کے آخری جذبات کے اندر بندہ اپنی جان دیتا ہے، اسی کو تو عشق رسول کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں جی؟ تو فیصل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے شاید۔ جی مفتی صاحب ایک جملے کی اگر اجازت مل جائے، پچھلے 2 گھنٹے سے مفتی صاحب یہاں پر جمع ہے اور ہم پچھلے 2 گھنٹے سے مرزا غلام قادیانی کے حوالے ہی پڑھ رہے ہیں۔
पिछले 2 घंटे से सर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हवाले, जहाद के इनकार के हवाले से, अंग्रेज की अतात के हवाले से वही कर रहे थे। और एकदम कुछ दोस्तों ने तवज्जो दिलाई कि आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मुतालिक ये कहते हैं और आप लोगों के अपने मुसलमान जो हैं वो इस तरह कहते हैं। तो वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो सुनी सुनाई थी, सुनी सुनाई होती है ना मुफ्ती साहब। तो बजाय इसके कि सुनी सुनाई बातों से इंतशार, पहले मैंने उनको कहा जो एक्चुअल कहा गया है ना वो सुन लें, उसके बाद अपनी जो है ना सारे दोस्त अपनी राय कोई कायम करें, उसके लिए कि बात सही जो है वो सुनी जाए, उसके ऊपर सुनी सुनाई बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए प्ले की थी मुफ्ती साहब। वगरना अगर आप किसी भी दोस्त से पूछ लें, ये जुनेद भाई, अली खान भाई, आमिर मान भाई 2 घंटे से यहाँ पर सारे हैं, हम खालिस्तान जो हमारा काम है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हवाले पढ़ के उसके कुफर को एक्सपोज करना, हम वही कर रहे थे मुफ्ती साहब। बिल्कुल ठीक है, वेल डन वेल डन, यही अच्छा। यही होना है, यही चाहिए। और मौजूद छोड़ दे यार, नहीं हमें कोई नहीं लेना ही देना ही नहीं है, बस ऐसे ही बस। तो मतलब हम यार तो देखो बड़ा मतलब ऐसा कि पूरी उम्मा मुसलमान एक बंदे के पीछे चल रही है, तो भाई अगर उस बंदे को सबक ना सिखाया गया, उसके खिलाफ बराडे ना की गई, तो भाई पूरी उम्मत ही गिर जानी है। तो फिर बात समझ में आती है, वो भाई एक बंदे को जानता जुनता ही कौन नहीं है, ऐसे खाम खा मतलब। तो ये समझ लें कि आसकानी साहब सिर्फ ये आमिर नज़ीर भाई की बराड़ के ऊपर ही समझ लें कि थोड़े से मशहूर हुए हैं या 2-4 बंदे उनको जानने लगे हैं, तो ये मतलब वो तो इतना कोई नहीं है। और उनके अकायद बिगड़े हुए हैं, क्योंकि इनके साथ पहले मेरी हो चुकी है, आज से ये 5, 6, 7 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब ये पहली दफा व्हाट्सएप के ऊपर नमूदार हुए थे मीर फैसल के ग्रुप के अंदर, प्योर डिस्कशन के अंदर, वो मुल्हिदीन का इंडियन ग्रुप नंबर था है। इसका मुफ्ती साहब, ये इंडिया के नंबर से था। अब मुझे पता नहीं, तो वो जनाब उधर ये मैं मुल्हिदीन के खिलाफ बात कर रहा हूँ, तो ये बीच में आके मुल्हिदीन का साथ दे रहे थे, तो फिर मैं जुड़ गया इनके साथ ही। तो बात यही है कि मतलब कोई इतनी यार नहीं है भाई जी। अच्छा मुफ्ती साहब, हाँ जी मुफ्ती साहब, अच्छा एक मुसलमान फिर है, अहमद नजीर इसके साथ क्यों बैठा हुआ है? आमिरावान भाई, बात तो फिर यार, यही है ना कि एक उसका मिनट, साथ दे रहा है ना। फिर एक मिनट सुन मुफ्ती लेना साहब, जी। मुफ्ती साहब हाँ, ये आपका अल्फाज होते थे, हम आप पे जान देते थे आपके भाई, अल्फाजों पे, नहीं, या यहाँ कोई संग हो मत- जा या एक संग हो जा, ये बात आपने की ओ हुई भाई थी। जी, ये तो है आपका जज्बा या ये है मेरा जज्बा कि 2 रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। ये मेरा जज्बा है जी, या आमिर अवान का जज्बा है कि लो जी फलां बंदा फलां के साथ क्यों बैठता है। लेकिन ये हमारे जज्बात हैं, हम जज्बाती हैं ना, दोनों ही भाई हम जज्बाती हैं। हाँ जी। तो कोई नहीं भी मुफ्ती किसी साहब मसला फिर नहीं, वहाँ मैं खड़ा हो जाता है ना। थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने दें, माजरत आपकी तौहीन ना हो तो मैं माजरत के साथ अर्ज करता हूँ। बोले बोले। बात ये है कि हम जज्बाती हैं, तो जज्बात ये हमारे हैं, अगलों के नहीं है ना। अब अगलों के ऊपर कैसे थोपना है जी, भाई हमारे तो जज्बात हैं। मैं अब कहूँ कि ये फैसल बैठा है, जो मैं हूँ ये भी यही करे, यार कैसे कर सकते हैं यार। मेरे तालिब इल्म में हजारों की तादाद में तलबा, आज तक मैंने अपने किसी तालिब इल्म के ऊपर हुक्म नहीं चलाया, और मैं हुक्म चलाते हुए कोई 10 दफा सोचता हूँ कि यार अगर उसने इनकार कर दिया या वो उसकी तामील ना कर पाया तो ये बेअदबी करेगा और इसके रूहानी मामलात में असर पड़ेगा, कि उस्ताद की बात अगर नहीं ये मान रहा तो उसके यकीनी सी बात है उसकी रूहानी मामलात में असर पड़ेगा, तो उसको हुक्म दो ही नहीं। तो कोई भाई किसी की नहीं मानता। आज तो हम अपने जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे जने हुए हैं सगे बच्चे, वो नहीं हुक्म मानते, वो बाप की बातों का इनकार कर देते। तो क्या मतलब, वो भाई जी ये वो दौर नहीं है। मैंने इसके ऊपर भी कई दफा अर्ज की है, अब कोई ना माने। ये देखे ना, मैंने भी अर्जी की है, मतलब कोई हुक्म नहीं दिया था। तो जब अर्जी ये पेश की है तो कोई नहीं मान रहा, तो जब हुक्म देंगे तो क्या होगा, है? अभी तो अर्जी पेश की है, इतनी दफा पेश की है, तो कोई नहीं मानना।
تو ٹھیک ہے، وہ آزاد ہے، ہر بندہ ہی آزاد ہے، کوئی ماننے نہ ماننے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو صرف اپنے تک ہی رکھ سکتے ہیں، وہ کسی پر اپلائی نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو تھوپیں کہ تو بھی یہی کر۔ بھائی آزاد ہے، وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے بھائی۔ تو یہ والی چیز غرور لاتی ہے بھائی، یہ غرور لاتی ہے، یہ یاد رکھے۔ غرور اللہ کو ناپسند ہے، تکبر ناپسند ہے اللہ کو۔ یہ تکبر والی چیز ہے کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں یہ کیوں نہیں مان رہا، میں جو چاہتا ہوں یہ کیوں نہیں کر رہا۔ ہاں، کسی سے بھی یہ توقع نہ رکھیں، کسی سے بھی، اپنے بچوں تک سے یہ توقع نہ رکھیں میں جو کہہ رہا ہے تو نے ماننا کیوں نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کا محکوم نہیں ہے، کوئی بھی کسی کا حکم نہیں مانتا۔ تو بس یہی ہے کہ عجز و انکساری سے کوئی چیز پیش کر دیں، اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو اگلا مان لے تو ٹھیک، نہ مانے تو پھر بھی ٹھیک، دونوں کام ٹھیک ہے۔ بس میں نے بات کہہ لی ہے جی۔ بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب سے مجھے تھوڑا سا وہ کنورسیٹ کرنے دیں۔ ہاں ان کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے نا، تو آپ لوگ ہمیشہ بولتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اب دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے علماء نے کہا ہے کہ عشق رسول یا عاشق رسول کہنا یہ منع ہے۔ اچھا یہ فتویٰ تو ان کی طرف سے آ گیا۔ نہیں، یہ انکمپلیٹ بات، انکمپلیٹ۔ یہ نہ پوچھیں ان سے، میں کہہ رہا ہوں یہ پوچھیں، یہ ان سے پوچھیں کہ بھائی کون سے علماء، آپ ایسے ہی نہ تمام وہابی علماء کو بدنام کریں۔ تو میں نے یقین مانے میرے پاس ادھر تفسیریں وہابی علماء کی رکھی ہوئی ہیں، تفسیر ترجمان القرآن اور دیگر کافی مطلب علماء کے وہ شروحات ہیں، کتب ہیں۔ تو میں نے وہ کل میں کتنی دیر بیٹھ کے نا وہ دیکھتا رہا، کہیں پہ مجھے اس لفظ کی فتاوی اہل حدیث میرے پاس رکھا ہے، کوئی ایسا مجھے تو نہیں ملا۔ واللہ عالم، ان سے پوچھیں، ایسے نہیں آپ کریں، ان کی بات پہ اعتماد نہیں، ایسے حوالہ طلب کریں۔ چلے بالفرض کہتے ہیں نا، اچھا ان لوگوں کی طرف سے یہ موقف آ گیا، چل اس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے بھی یا نہیں، ٹھیک ہو گیا، اس کو یہاں رکھ دیں۔ اچھا دوسری طرف میرا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ جب تک میں خود اپنے جان سے، اپنے اہل و عیال سے، بلکہ ساری دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم اور معذرت، بڑی معذرت، مجھے جانا ہوگا، ایک بڑی ضروری کال میرے واٹس ایپ کے اوپر آ رہی ہے، مجھے وہ اٹینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، چلیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ، کوئی بات نہیں۔ جی السلام علیکم تمام دوستوں کو، عثمان بھائی، باقی بھی بھائی سب